بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 319 میں طروق نماز کو بیان کیا جائے گا۔ نماز کے طروق اور مبطلات کو ذکر کیا جائے گا۔ طروق نماز کا معنی اور مفہوم ذکر کریں گے۔ گزشتہ بعض مبطلات کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تأمین کا حکم بیان کریں گے۔ تأمین کے بارے میں نظریات کا جائزہ بھی لیں گے اور اس کا مفہوم بھی بیان ہوگا۔ متعلقہ ادلہ کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الفصل الخامس فی الطروق یمکن ان یرید بها ما یجب ترکہ فیکون الالتفات الی آخر الفصل مذکورا بالطبع وان یرید بها ما یطلب ترکہ اعم من کون الطلب مانعا من النقیض وہی ما سلف فی الشرط السادس۔ 4 فصل نماز کے مختلف احکام کے متعلق مکمل ہو چکی ہیں اور 5ویں فصل شروع ہو رہی ہے۔ طروق نماز کے بارے میں ہے۔ طروق کا معنی اور مفہوم ذکر کرنا چاہتے ہیں شہید ثانی۔ فرمایا یمکن ان یرید بها ما یجب ترکہ، ممکن ہے کہ ان طروق سے مراد کے جو شہید اول نے عنوان میں ذکر کیا ہے اس سے مراد ہو ما یجب ترکہ، جس کا نماز میں ترک کرنا، چھوڑنا اور اجتناب کرنا اور پرہیز کرنا اس سے واجب ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد اگر یہ مراد ہو تو پھر اس سے مراد مبطلات نماز ہوتی ہیں۔ فَيَكُونُ الْإِلْتِفَاتُ إِلَىٰ آخِرِ الْفَصْلِ مَذْكُورًا بِالطَّبْعِ، تو شہید اول نے اسی فصل میں التفات اور کچھ دوسرے مکروہات نماز کو بھی ذکر کیا ہے جن کو ترک کرنا واجب نہیں ہوتا، اچھا ہے ان کو ترک کریں اور آداب میں سے شمار ہوتا ہے، لیکن اس کو ترک کرنا واجب نہیں ہے، تو ان کو اس فاصل میں جو ذکر کیا ہے مذکورم بالطبع، تو وہ طبعی طور پر ضمنی طور پر ذکر ہوئی ہیں یہ مکروہات اس فاصل میں، یعنی مبطلات کو ذکر کر رہے تھے تو کچھ مکروہات کو بھی ضمنی طور پر بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ معنی کریں طروق سے مراد جن کو ترک کرنا واجب ہوتا ہے اور مبطلات مراد ہوں۔ وَأَن يُرِيدَ بِهَا مَا يُطْلَبُ تَرْكُهُ، اور ممکن ہے کہ ان طروق سے مراد وہ ہوں کہ جن کا ترک کرنا مطلوب ہوتا ہے، اعم من کون طلب مانعا من نقیض اولا، اعم اس سے کہ چاہے ان کا طلب ترک مانع نقیض ہو یا نہ ہو، اگر ترک مطلوب ہو اور مانع از نقیض ہو یعنی اس کو انجام دینا حرام ہو تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ مبطل۔ اور اگر اس کا طلب مانع از نقیض نہ ہو یعنی اس کو انجام دینا بھی جائز ہو تو وہ مکروہات میں چلا جائے گا۔ جب ترک مطلوب ہو لیکن مانع از نقیض نہ ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مکروہ ہے، حالانکہ اس کو انجام بھی دے سکتے ہیں۔ اگر مطلوب و ترک مراد ہو تو پھر وہ عام ہے اور شامل ہے، مبطلات کو بھی شامل ہے، مکروہات کو بھی شامل ہے۔ مبطلات وہ ہوتی ہیں کہ جن کو انجام دینا جائز نہیں ہے، اور مکروہات وہ ہوتی ہیں کہ جس کو ترک کرنا مطلوب ہے لیکن انجام دینا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا مفہوم تھا۔ وَهِيَ مَا سَلَفَ فِي الشَّرْطِ السَّادِسِ، پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے شرط ششم میں نماز کی شروط کے بارے میں، جو شرط ششم تھی اس میں کچھ مبطلات کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ سالفہ یعنی گزر چکی ہے کچھ طروق شرط ششم میں۔ نماز کے اندر دنیاوی بات چیت کرنا حرام ہے اور اس کو ترک کرنا واجب ہے۔
ایسا فعل کثیر بھی ترک کرنا لازم ہے کہ جو نماز کی شکل و صورت کو ختم کر دے، بلکہ سکوت طویل جو نماز کی شکل و صورت کو ختم کر دے وہ بھی ترک کرنا واجب ہے۔ دنیاوی کاموں کے لیے رونا دھونا بھی ترک کرنا مطلوب ہے، اور کہکا لگانے کو بھی ترک کرنا مطلوب ہے۔ ہاتھ باندھنے کو بھی ترک تکتف کے عنوان سے ذکر کیا تھا، تطبیق کو بھی ذکر کیا تھا کہ ہاتھوں کو رکوع کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں، تو روایت اس کی موجود تھی۔ اور پیچھے کی طرف مڑنا بھی کیا ہے، ترک کرنا چاہیے، اور نماز کے اندر کھانے پینے کو بھی ترک کرنا چاہیے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ آج ایک نئی بحث اس فصل میں جو آ رہی ہے والتأمین، گزشتہ طرق کے ساتھ اس فصل میں اضافہ ہو رہی ہے تأمین فی جمیع احوال الصلاۃ، نماز کے تمام حالتوں میں آمین کہنے کو ترک کرنا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ عقیب الحمد او دعاءً، چاہے وہ سورہ حمد کے بعد آمین کہا جائے یا کسی دعا کے بعد کہا جائے۔ اچھا، یہ اگر حمد پہ عطف ہوتا تو اس کو اب دعائے ہونا چاہیے تھا۔ بیشتر نے دعا کو عطف کیا حمد پر، چاہے احوال نماز میں آمین کہیں سورہ حمد کے بعد وہ بھی ترک کرنا چاہیے یا دعا کے بعد کہیں، لیکن اس کا ایک معنی چونکہ ظاہری جو لفظ ہے معرفہ تو نہیں بنایا، الدعائے تو نہیں کہا، دعاءً، یعنی آمین کہنا دعا کے عنوان سے بھی وہ کیا ہے ترک کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اگرچہ بیشتر نے اس کو کہا ہے کہ چاہے دعا کے بعد آمین کہے یا سورہ حمد کے بعد کہے، تو یہ کیا ہے ترک کرنا چاہیے۔ طرق میں سے پہلی ترک جو یہاں پہ بیان کی ہے وہ کیا ہے تأمین ہے، سابقہ کے علاوہ۔ الا لتقیۃ، مگر تقیہ کی حالت ہو، اضطراری حالت ہو، مجبوری کی حالت ہو، اگر آمین نہ کہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے، کہتے ہیں آپ کو قتل کرتے ہیں چونکہ آمین نہیں کہا آپ نے، فیجوز حینئذ، تو تقیہ کی حالت میں جائز ہوتا ہے، قرآن میں ہے الا ان تتقوا تقاتا منہ تقاتا، یہ اس طرح ہے، قرآن میں 2 جگہوں پر ایسا لفظ آیا ہے کہ کلمہ کفر کہنا اور مشرکین سے دوستی لگانا جائز نہیں ہے، مگر ان سے خطرہ ہو تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ تو اضطراری حالات میں تو خنزیر بھی کھایا جا سکتا ہے، تو اس کو علیحدہ ہے، اس صورت میں جائز ہے آمین کہنا، بل قد یجب، بلکہ کبھی واجب ہو جاتا ہے، اگر جان کی حفاظت اس پہ موقوف ہو تو واجب ہے وہ کہنا، تاکہ جان ہے تو عبادت ہے۔ اور اس کا کیا کہتے ہیں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، قرآن میں ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک جگہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر اس کے ساتھ چلیں جناری، اپنی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ وَتَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهِ لِغَيْرِهَا، فرماتے ہیں اگر نماز میں تأمین کہی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، لغیرها، اگر تقیہ کے بغیر ہو، اگر حالت مجبوری نہ ہو، اضطرار نہ ہو، اس کے بغیر ہی تامین کہہ دے تو جو فقہ اہل بیت ہے اس کے تحت نماز باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ لِلنَّهْیِ عَنْهُ فِی الْأَخْبَارِ، چونکہ روایات اہل بیت میں اس سے منع کیا گیا ہے، المقتضی للفساد فی العبادت، کہ جس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت کے اندر اگر ممنوع کام، حرام کام اور منہی عنہ کام کو انجام دے تو نماز باطل ہو جاتی۔ نماز ایسے کاموں کا مجموعہ ہے جس سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ اب نماز کے اندر ایسا کام کریں جو حرام ہے، جو ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے، تو اس سے تقرب تو حاصل نہیں ہوگا، تو پھر نماز باطل ہوتی ہے اگر اس میں ایسا کام کریں جو حرام ہو۔ اصول فقہ میں مفصل بحث ہوئی ہے کہ جناب علی نہیں جو عبادت یا معاملے سے ہوتی ہے فساد اور بطلان کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو یقیناً جناب علی عبادات میں اگر نہیں وارد ہو تو وہ اس کے بطلان کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ عبادت بندگی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، تقرب کے لیے ہوتی ہے۔ جس کام سے مولا کو غصہ آتا ہے اور اس کو
غیظ و غضب اس کا جنم لیتا ہے، تو کیسے اس کا ہم تقرب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ایسی عبادت باطل ہو جاتی ہے، بولو جتنی بڑی عبادت ہو، حرام اور منہیانہ طریقے سے کریں گے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں عرض ہے، علامہ حلی نے منتہی المطلب جو استدلالی ان کی کتاب ہے، فرمایا ہمارے علماء شیعہ کا کہنا ہے کہ آمین کہنا حرام ہے اور اس سے نماز باطل ہوتی ہے، اور شیخ فرماتے ہیں چاہے وہ جہرن کہے، بلند آواز سے کہے یا آہستہ آواز سے کہے، حمد کے آخر میں ہو یا اس سے پہلے ہو، امام جماعت ہو یا مقتدی ہو، ہر صورت میں باطل ہے۔ علی کل حال، بہرحال شیخ مفید اور شیخ توسی اور سید مرتضیٰ نے اس حکم پر اجماع امامیہ کا دعویٰ کیا، یعنی تمام شیعہ اس پر متفق ہیں اور روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح جمیل بن دراج کوفی قاضی تھے، بہت بڑے شخصیت تھے، امام صادق علیہ السلام سے اذا كنت خلف امام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل انت الحمد للہ رب العالمین ولا تقل آمین۔ جب کسی پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھو اور وہ حمد پڑھے اور اس کی قراءت مکمل کرے تو تم الحمد للہ رب العالمین کہو اور آمین نہ کہو۔ حدیث یہ موجود ہے جناب علی باب 17 ابواب القراءۃ فی الصلاۃ میں۔ محمد حلبی کی بھی روایت ہے، سال تو ابا عبداللہ، میں نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، اقول اذا فرغت من فاتحۃ الکتاب آمین، سورہ حمد سے فارغ ہونے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں آمین؟ فرمایا لا، نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی اسی باب میں ہے۔ صحیح زرارہ بن آیون کوفی جلیل القادر فقیہ صحابی اجماع کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، امام نے اس کو نماز کی تعلیم دی، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ اِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ آمین، جب قراءت حمد سے فارغ ہو تو آمین نہ کہو، فَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ، اگر چاہو تو کہو الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھی باب 17 میں ہے۔ صحیح معاویہ بن وہب قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، اس روایت میں ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی اقول آمین اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ جو صحیح ہے معاویہ بن وہب تھی، تو جب پیش نماز غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو میں آمین کہوں؟ فرمایا ہم الیہود والنصارى، یہ یہودیوں اور نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ باب نمبر 17 میں موجود ہے۔ تو اس میں سوال کے جواب کو ترک کیا ہے اور ایک دوسری چیز کو پیش کیا جس کے بارے میں سوال نہیں کیا گیا تھا، یہ اس کے عدم جواز کی دلیل ہے، یعنی اتنا شدید تھا کہ اس جواب کو بھی پیش نہیں کیا۔ اگر جائز ہوتا تو پھر اس کو پیش کرتے، چونکہ ابداء جواز یعنی جواز کو بتانے میں تو کوئی مشکل نہیں تھی، کیونکہ وہ تو سارے مثلا جو حکومتی طریقہ تھا وہ تو اس کو مان رہا تھا۔ بہرحال یہ جو نہی عبادات میں ہوتی ہے یہ مبطل ہوتی ہے۔ ایک جماعت جن میں اسکافی اور ابو صلاح حلبی ہیں وہ کراہت کے قائل ہیں، اور محقق حلی نے معتبر میں اس کا احتمال دیا ہے۔ نہیں یہ مبطل کے ثابت ہونے کے بعد پھر اس نظریے کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں معتبر میں اس کے لیے انہوں نے جمیل کی روایت سے استدلال کیا ہے، سألت ابا عبداللہ عن قول الناس فی الصلاۃ جماعتا حین یقرأ فاتحۃ الکتاب آمین، میں نے امام صادق علیہ السلام سے نماز جماعت میں جو لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد آمین، فرمایا ما احسنھا واخفض الصوت بها، یہ کتنا اچھا قول ہے، اور امام نے اس کو آہستہ آواز سے کہا، یا اخفض الصوت بها، یا تم اس کی آواز آہستہ رکھو، باب 17۔ تو اس سے جو ہے نا جی اضطراری اور تقیہ والی حالت کو مراد لیا جاتا ہے، جیسا شیخ طوسی نے فرمایا ہے، چونکہ پورا گروہ شیعہ امامیہ جو اہل بیت کے ماننے والے وہ ترک عمل اس پر وہ متفق ہیں۔
اچھا، نہیں جو ہے وہ تو وارد ہے فاتح کے بعد اس سے کہنے کے بارے میں، جیسا کہ دوسروں کے پاس متعارف بھی ہے، اور ایک جماعت اس کو تمام حالات نماز میں حرام قرار دیتی ہے اور مبتل بھی، چونکہ کلام آدمیین میں سے ہے، تو اس میں ہے کہ یہ اسماء الافعال میں سے ہے، تو یہ دعا کی طرح ہے جیسے استجب، تو اگر دعا کے بعد ہو تو اس کا معنی استجابت دعا ہو سکتا ہے۔ بہرحال یعنی اگر ہم نصوص پر انحصار کریں تو پھر اتنا ہی اس سے ثابت ہوگا۔ اس کے بارے میں مزید جو بحثیں ہیں جناب وہ شہید کی عبارت میں آنے والی ہیں، اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا تتمہ رہتا تھا جناب سابقہ بحث سے، اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں۔ چوتھی فصل میں مستحبات اور آداب نماز کو ذکر کیا گیا تھا۔ ایک چیز کو وہاں پر جو ہے نا جی اضافہ کرنا اور بیان کرنا مناسب ہے کہ مشہور علماء نبی اکرم پر درود پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں جب نبی اکرم کا ذکر کریں یا اس کے پاس ذکر کیا جائے۔ شیخ صدوق فاضل مقداد کنز العرفان میں وجوب کے قائل ہیں، اور صاحب حدائق اور ایک جماعت اس کو اختیار کرتی ہے، اور یہ بھی بعید نہیں ہے جیسا کہ مدارک الاحکام میں سید عاملی نے کہا ہے۔ صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے وصلی علی النبی کل ما ذکرتہ او ذاکرہ ذاکر عندک فی اذان او غیرہ، جب تم نبی کا ذکر کرو یا آپ کے پاس کوئی ان کا ذکر کرے اذان وغیرہ میں تو نبی اکرم پر کیا ہے درود پڑھو، تو یہ درود جو ہے امر ہے، اور کئی روایات بھی اس کی کیا کرتی ہیں تائید کرتی ہیں۔ ابو بصیر کی روایت امام صادق علیہ السلام سے نبی اکرم کا فرمان ہے من ذکرت عنده فنسی ان یصلی علی خطأ اللہ بہی طریق الجنہ، جو شخص جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے تو خطا اللہ بہی طریق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کا پھر طریق جنت جو ہے اس میں مشکلات کا اضافہ کرے گا، چونکہ وہ بھول رہا ہے مجھ پر درود نہیں پڑھنا چاہتا۔ اچھا، روایات بھی پیش ہو رہی ہیں، آیت قرآن میں بھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وہ کون سی تفسیر شواہد التنزیل اور باقی جتنی روائی تفسیریں ہیں، کثیر روایات اس مطلب پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی پر درود بھیجتا ہے اور مومنین کو بھی چاہیے کہ سلام و درود بھیجیں۔ عبید اللہ بن عبداللہ کی مرسلہ روایت امام باقر علیہ السلام سے رسول اکرم نے فرمایا من ذکرت عنده فلم یصلی علی فلم یغفر اللہ له، جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا۔ یہ روایات باب 42 ابواب ذکر میں موجود ہیں۔ اچھا جی، ارشاد کی روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے نبی اکرم نے فرمایا البخیل کل البخیل الذی اذا ذکرت عنده لم یصلی علی، بخیل شخص وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اور مرسلہ روایت عدت الداعی میں نبی اکرم نے فرمایا اجف الناس رجل ذکرت بین یدی فلم یصلی علی، جفاکار ترین شخص وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ درود مجھ پر نہ بھیجے۔ مگر اجماع قائم ہے جیسا کہ معتبر محقق ہلی منتہی المطلب تذکرۃ الفقہاء علامہ ہلی خلاف توسی ناصریات سید مرتضیٰ میں کہ یہ واجب نہیں ہے، چونکہ سیرت رہی ہے کہ واجب سمجھ کے تو اس کو نہیں پڑھتے، اور مؤذنین اور بہت سے دعاؤں اور خطابات میں بھی ائمہ معصومین سے بھی ساتھ درود منقول نہیں ہے، حالانکہ نبی اکرم کا ذکر ہوا ہے۔ پھر فرق نہیں ہے کہ آپ کا نام لے کر ذکر ہو آپ کا یا لقب یا کنیت، کیونکہ سابی ذکر ہیں جیسا کہ بعض نے استدلال کیا ہے۔ صاحب حدائق نے کہا ہے کہ جب آپ کا علم یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو پھر تو یقیناً وہ باس آئے گی، اور جب القاب اور کنیات ذکر ہوں تو پھر جو مشہور ہیں ان پر تو
درود ہونا چاہیے. جو غیر مشہور ہیں تو پھر اس میں وجوب کی نفی ہو سکتی ہے. اور جو ضمیر بھی آپ کی طرف پلٹتی ہو تو وہ دوسری قبیل سے ہے، یعنی وہ مشہور نام نہیں ہوگا. مخفی نہیں ہے کہ یہ سید کے ذکر کے اطلاق کے تو خلاف ہے، لیکن نصوص میں جو تأمل کرتے ہیں تو اسے سمجھ میں آتا ہے انصراف کے طریقے سے کہ آپ کا نام لے کر ذکر ہو تو وہ شامل ہے، باقی القاب، کنیات اور ضمیریں وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے. جب آپ کا نام لیا جائے تو بھی درود پاک لکھنا مستحب ہے. جزیری نے انوار نعمانیہ میں روایت کی ہے کہ جب میرے نام کتاب میں لکھے اور درود بھی کرے تو جب تک وہ نام رہے گا تو استغفار کریں گے ملائکہ. انوار نعمانیہ جلد 3 صفحہ 373 میں ہے. اچھا، درود کی کوئی خاص کیفیت بھی نہیں ہے کیونکہ روایات اطلاق رکھتی ہیں. خبر ابن القداح بھی ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک نہ کہے بلکہ اس کے ساتھ آل کو بھی شامل کرے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تبترہا، اس کو تم مریدہ نہ کرو، اللہم صلی علی محمد و اہل بیت ہی کہو. اس طرح اور بھی روایات ہیں. عمار بن موسیٰ کی بھی روایت ہے. ایک روایت جو ابن حجر نے سوائق میں نقل کی ہے نبی اکرم سے، لا تصلو علی الصلاۃ البترا، دو مریدہ درود نہ بھیجو. قالوا ما الصلاۃ البترا، وہ دو مریدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد و تم سکون، یہ کہہ کر چپ ہو جاؤ. بل قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خبر معاویہ بن عمار میں بھی اسی طرح ہے، اور تریحی نے مجموع البیان میں بھی اس چیز کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے.